کل رات ایف آئی اے نے لاہور سے ایک صحافی شاہد اسلم کو سابق آرمی چیف ریٹائرڈ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ٹیکسٹ گوشوارے لیک کرنے کے الزام میں گرفتار کر کے اسلام آباد منتقل کر دیا۔ شاہد اسلم کو آج اسلام آباد کی مقامی عدالت نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا۔ ایف آئی اے نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے دوران حراست شاہد اسلم سے ان کے فون اور لیپ ٹاپ کے پاس ورڈز مانگے، مگر انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ شاہد اسلم پر الزام تھا کہ انہوں نے فیکٹ فوکس نامی ایک تحقیقاتی نیوز پلیٹ فارم کو جنرل باجوہ کے ٹیکسٹ ریکارڈ مہیا کیے تھے۔ واضح رہے کہ یہ سٹوری امریکہ میں مقیم پاکستانی صحافی احمد نورانی نے کی۔ اس حوالے سے جب ہم نے فیکٹ فوکس کے ایڈیٹر عثمان منظور سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ شاہد اسلم کا جنرل باجوہ کی سٹوری کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ شاہد اسلم صاحب جو ہے وہ ہمارے نیوز میں بھی کولیگ رہے ہیں اور اس میں کوئی چند ماہ جو ہے وہ فیکٹ فوکس کا حصہ رہے ہیں، لیکن 2 سال پہلے جو ہے وہ فیکٹ فوکس کو وہ چھوڑ چکے تھے اور اس کے بعد ان کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے سوائے میرے، وہ بھی میں نے جو ہے وہ لکھا بھی ہے، تو میرے سے بھی صرف سلام دعا کی حد تک کی ان کا رابطہ ہے۔ اور یہ جو سٹوری ہے شاہد اسلم صاحب کو اس کا علم بھی نہیں تھا۔ تو اور بہت سے کسی اور کو بھی اگر آپ کہیں، ہمارے نہ تو ابھی تک جو ایف بی آر کے بندے اٹھائے گئے ہیں ان میں سے کسی کا کوئی تعلق ہے اور نہ شاہد اسلم صاحب کا اس سٹوری سے کوئی تعلق ہے۔ یاد رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پچھلے سال ایف آئی اے کو حکم دیا تھا کہ وہ صحافیوں کو ہراساں نہ کرے اور اگر کسی مقدمے میں ان کو صحافی سے پوچھ گچھ کرنی ہو اس کے لیے پہلے وہ پی ایف یو جے کو آگاہ کریں۔ تاہم شاہد اسلم کی گرفتاری سے قبل نہ تو کوئی طلبی کا نوٹس دیا گیا اور نہ ہی پی ایف یو جے کو اطلاع دی گئی۔ پی ایف یو جے کے سابق صدر شہزادہ ذوالفقار نے کہا کہ ایف آئی اے کی کارروائی بالکل غیر قانونی ہے اور یہ صحافیوں کو ڈرانے کے لیے کی گئی ہے اور پی ایف یو جے لازمی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی۔ پی ایف یو جے اس کو کنڈیم کرتی ہے اور پی ایف یو جے سمجھتی ہے، پی ایف یو جے نے اپنا ریئیکشن بھی دیا اس پہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس ہائی کورٹ نے خود ایک ایس او پی بنایا تھا اور اس میں ان کو ایف آئی اے کو پابند کیا تھا کہ آپ کوئی ایسی گرفتاری ہوگی کسی صحافی کی جو اس کی وجہ سے ہو، صحافت کی وجہ سے ہو، آپ یہ پی ایف یو جے ایک ایسی باڈی ہے، آپ ان کے ساتھ بات کریں گے۔ ہم اپنے جو لیگل ہمارے جو کاؤنسل ہے، ہمارے جو لیگل ٹیم ہے جو ہمیشہ ہمیں معاونت کرتی ہے، ہم ان سے اس پہ بات کریں گے، اس سے مشاورت ہماری ہو رہی ہے، ہم احتجاج کا ایک آپشن ہمارے پاس ہے۔ اس حوالے سے سینئر صحافی حامد میر کا کہنا تھا کہ گرفتاری کا طریقہ کار بالکل غلط تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صحافیوں کو جنرل باجوہ کے خلاف وہ سٹوریز چھاپ دینی چاہیے جو انہوں نے کافی عرصے سے روک کر رکھی ہوئی تھی۔ پی ایف یو جے پتہ نہیں جاتی ہے یا نہیں جاتی، لیکن جو بھی صحافیوں کی باقی تنظیمیں ہیں ان کو ایف آئی اے کے خلاف بالکل ایک توہین عدالت کا مقدمہ دائر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جس طریقے سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے ایک صحافی کو صرف کچھ ملزمان کے بیان کی روشنی میں، تو اس کا طریقہ کار تو بالکل بھی غلط ہے، اور جو عدالت میں بھی ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے یہی کہا ہے، صحافی کے وکیل نے یہی کہا ہے کہ ان کو غلط طریقے سے گرفتار کیا گیا۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب پاکستان کی جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے نا، اس کو یہ جنرل باجوہ جو ہے اس کے بارے میں لوگوں نے جو چیز روک کے رکھی ہوئی ہے سب کچھ سامنے لے آنا چاہیے، کس کس کو گرفتار کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر شعیب شہین کا کہنا تھا کہ شاہد اسلم کی گرفتاری ازادیِ صحافت کے اصولوں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے اور پی ایف یو جے کو ایف آئی اے کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرنی چاہیے۔ ریٹ پٹیشن فائل کریں اور ان کے خلاف ایکشن لیں۔ ہی از کمیٹڈ اے مس کنڈکٹ، بالکل آپ پی یو ایف جے بالکل ان کو کہیں کہ وہ ایکشن لیں اور ساتھ ڈی جی ایف آئی اے کو اور ساتھ سیکرٹری انٹیریئر کو اپلیکیشن دیں کہ جی انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے، جس نے مقدمہ کیا ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ اس گرفتاری کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے اور اگر ایف آئی اے وزیر داخلہ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو وہ مستعفی ہو جائے۔ سویلین ادارہ ہے، وزارت داخلہ کے ماتحت ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے خیال میں یہ رانا ثناءاللہ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور رانا ثناءاللہ وزیر اعظم کے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر دونوں استعفیٰ دے دیں نا۔ اگر کسی اور کے کنٹرول میں ہے تو پھر یہ دونوں استعفیٰ دے دیں، ابھی تک تو یہ دونوں کے کنٹرول میں ہے، تو لہٰذا میں تو ان دونوں کا نام لوں گا نا۔ وکلاء اور صحافتی تنظیموں نے وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ وہ فوری طور پر جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ پر عمل درآمد کو یقینی بنائے اور صحافیوں کے خلاف کسی بھی قانونی چارہ جوئی سے قبل ایکٹ میں درج قانونی تقاضے پورے کیے جائیں۔ احمد سعید، وائس پی کے .net لاہور۔